الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کرے گا وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعۃ المبارک کے ان خطبات میں پچھلے کئی ہفتوں سے آپ دین کا ایک اہم مسئلہ سنت کی اہمیت اور بدعات کی قباحت اور شناعت سن رہے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام کے مختلف افراد کے رد عمل وہ بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح صحابہ اکرام نے اہل بدعت کو مسجد سے نکالا. امام مالک کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے کہ مدینہ طیبہ کی مسجد کے اندر ایک مؤذن جو اذان پڑھنے کے بعد مختلف طریقوں سے لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتا تھا، جو بظاہر دیکھنے والوں کی نظر کے اندر تو بہت اعلیٰ کام تھا، لیکن جو دین کے رمز شناس تھے، دین کی باریکیاں جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کے اندر یہ بھانپ لیا، جائزہ لے لیا کہ آج تو صرف یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے
کہ مثلاً اذان پڑھنے کے بعد مؤذن الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو بلا رہا ہے کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، لیکن کل کو اس میں اور ایڈیشن ہو سکتا ہے، کوئی اضافے ہو سکتے ہیں۔ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی تھی وہ شریعت یہی تھی جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے، جو امام دار الہجرت مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ تھے، محدثین کے استاد تھے، فقہاء اور محدثین کے استاد تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کے آدمی تھے۔ انہوں نے اس مسجد کے اس مؤذن کو پہلے تو سمجھایا، جب وہ باز نہ آیا اور مختلف ہیلوں کے ذریعے سے اپنے اس کام کو جاری رکھا تو بالآخر امام مالک نے اس کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا، اس شہر سے نکال دیا۔ اور امام مالک کی مشہور بات جو آپ کو اس مضمون کے بیان کے ضمن میں بھی سنا چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جس نے اسلام کے اندر کوئی نئی بات شروع کر دی، نئی بات سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں بیان کی تھی، رسول اللہ نے وہ نہیں کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی نے دین کے نام پر، نیکی اور ثواب کے نام پر اس کام کو شروع کیا اور اسلام کا نام دیا، تو امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، دین میں کوئی بات نکالی اور اس کو نیکی سمجھنے لگا، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، بلکہ دین پہنچانے میں معاذ اللہ حضور نے خیانت سے کام لیا ہے، اس کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کی تہمت لگانے کے مترادف ہے۔ وذالک لأن اللہ تعالی یقول، پھر امام مالک استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع کے مقام پر عرفات کے میدان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 85 دن پہلے نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا آج تمہارے لیے میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنے نعمتیں بھی پوری کر دی اور دین کو بطور اسلام تمہارے لیے میں نے پسند کیا۔ اس آیت سے استدلال کرتے امام مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما چکے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا، فما لم یکن یومئذ دینا لا یقوم الیوم دینا، لہذا جو کام اس وقت دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اسلام کے نام پر کوئی کام شروع کرتا ہے جو حضور نے نہیں کیا، نہ حضور نے فرمایا ہے، تو حضور پر خیانت کی تہمت لگا رہا ہے، اور آج اگر وہ بظاہر لوگوں کو بڑا مزین نظر آ رہا ہے اور دین و ثواب کا کام نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دین کے رمز کو نہیں سمجھتے، مزاج شناس نہیں ہے، اس واسطے امام مالک نے صاف اعلان کر دی کہ جو کام کل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا سنہرا اصول امام مالک رحمہ اللہ نے ملت اسلامیہ کے افراد کو سمجھا دیا کہ ہر انسان اس اصول کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام اس کے سامنے ہوتا ہو اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے۔ کوئی پیر، کوئی مولوی کسی مسجد میں، کسی علاقے میں، کسی مقام پر بھی، کسی مدرسے کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو، لیکن وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے طور پر، ثواب کے طور پر نہیں کیا گیا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس طرح صحابہ اکرام نے بدعات پر رد عمل ظاہر کیا اور امام مالک رحمہ اللہ جو تبع تابعین میں سے تھے انہوں نے رد عمل ظاہر کیا، اس سے پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ سلف صالحین کے ہاں دین کے اندر کسی بھی کمی بیشی گنجائش نہیں تھی۔ جیسے کہ آج ہم بڑے فراخ دلی کے ساتھ دین کے اندر کتنی بھی تبدیلیاں کوئی کر رہا ہو ہم دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دین کی ہمارے لیے قیمت نہیں ہے۔ دنیا میں مفادات جب ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو ہم اس وقت بے چین ہو جاتے ہیں،
لیکن دین کا کوئی کام ہمارے سامنے خراب کیا جا رہا ہو تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، بس خاموش تماشا ہی بنے رہتے ہیں، بلکہ اگر اس وقت کوئی شخص رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس پر نکیر کرتا ہے، تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہ کرو، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی مسجد سے اس قسم کے لوگوں کو نکال دیا تھا جو بظاہر کنکر لے کر مسجد کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود جو رسول اللہ کے شاگرد تھے، جل قدر صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جس انداز سے ان کو ڈانٹا اور جس طرح تنبیہ کی وہ آپ حضرات سن چکے ہیں، فما زال یذکر ذلک حتی اخرجہ من المسجد، مسلسل عبداللہ بن مسعود ان کا ملامت کرتے رہے اور اس بلا کر اس کو مسجد سے نکال دیا۔ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کے شاگرد ابھی تک زندہ ہیں، ہم اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بگاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن مسعود کو چونکہ ایک پاور حاصل تھی، وہ کوفہ کے گورنر تھے، اس واسطے اپنے اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا۔ آج ہمارے سامنے اس قسم کا کام ہو تو ہم تو یہ سب مل کر یہ کہیں گے جناب یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، ثواب کا کام ہو رہا ہے، یہ سارے ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بعض مساجد کا دیکھا کہ جو امام سلام پھیرتا ہے تو اونچی آواز سے ضربیں لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی۔ اگر اس کو کوئی ان کا منع کرے تو کہتے ہیں کہ تم ذکر کا منکر ہو، اللہ کے نام سے چڑ ہے تمہیں بھاری ہے۔ اس قسم کے شیطانی وسوسے جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں لوگوں کو کہہ کر خاموش کرا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ صحابہ کرام نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ضربیں لگتی تھیں؟ ذکر اذکار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ساری امت کو سمجھایا، اور آج بھی ذکر اذکار کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ مخصوص طریقہ جو اس زمانے میں لوگوں نے رواج دے رکھا ہے، یہ خود ایجاد کردہ ہے، خود ساختہ طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نہیں۔ اس قسم بے شمار باتیں۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مسائل آپ حضرات نے سنے اور اس کی بہت ساری بنیادی باتیں معلوم ہو چکی۔ اب میں کچھ چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا جو ہمارے زمانے کے اندر عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر میں نے صرف مسلم شریف کا حوالہ، جو مسلم درجہ اول کی کتابوں میں صحیح کتاب ہے، بخاری اور مسلم۔ الفاظ حدیث پاک کے یہ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پر کوئی تعمیر کی جائے، کوئی عمارت بنائی جائے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پر کوئی مجاور بن کر بیٹھے۔ اس حدیث پاک کے اندر تین باتیں حضرت جابر نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر جل قدر صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے شمار روایات احادیث طیبہ کے اندر سے موجود ہیں اور آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ جل قدر صحابی ہیں اور درجہ اول کے صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات منقول ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع فرمایا ہے ان یجسس القبر، کہ قبر کو پختہ کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان کس طرح رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور کی محبت کا اور عشق رسول کا دم بھی بھرتے ہیں، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں۔ آپ قبرستانوں کے اندر جائیں تو وہاں گزرنے کا راستہ نہیں ملتا، اس بے ترتیبی اور بے ڈھب طریقے سے وہاں تعمیرات ہیں۔ اللہ کی پناہ، کیا ان پختہ قبروں کے ذریعے سے اندر جو میت کا دفن کیا گیا ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر فائدہ نہیں پہنچتا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، ظاہرت چون غور کافر پر حلل ون دروں تارے خدا عز و جل۔ اے مسلمان، تجھے ہوش نہیں آ رہی کہ ظاہر میں تو ایک کافر کی طرح اپنی قبر کو بڑا مزین مسجع بنا رہا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اندر خدا کا قہر ٹوٹ رہا ہے۔ پشتو کا کوئی شاعر ہے، مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں، بعض لوگ اس کو رحمان بابا کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاسا نہ قبر کیوں نہ گت بھی، بلکہ بڑا گناہگار بھی نہ سے پکار بھی، اوپر سے قبر کیوں نہ گز بنا دی جائے، بڑی مزین بنا جائے، ٹائلیں لگا دی جائیں، اندر میت گناہگار ہے تو اس ٹائلوں کا اس میت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟
وہی اس سیمنٹ پر اور ٹائلوں پر اور جو چیزیں اس پر لگائی گئی ہیں وہی پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیا جاتا، اس کا کام آ جاتا اور اس کا اصحال ثواب کر دیا جاتا اس مرنے والے کو، تو یقین فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص ایمان لے کر مرا ہے، کہ کتنا گنہگار بھی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان سے خالی اور محروم ہو کر نہیں مرا، اس کے لیے جو بھی اس کے پسماندہ گاہ میں سے، اس کے رشتے داروں میں سے، اس کی اولاد میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اس کے دوست یاروں میں سے کوئی بھی اس کے لیے اصحال ثواب کرے گا، اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ جو مرنے کے بعد قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا دی جاتی ہے، ایک رسم ہے، کافروں کا ایک طریقہ تھا، یہود و نصارہ طریقہ تھا، مسلمانوں نے لے لیا۔ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا بھی کوئی طریقہ اختیار کیا، یا ہندو تو اب بھی ہندوستان میں مسلمان بے شمار بستے ہیں، بلکہ پاکستان سے زیادہ ہیں وہاں کے مسلمان۔ یہ تو ایک سازش تھی، بین الاقوامی سازش، مسلمانوں کو تقسیم کیا، بلکہ نہیں تقسیم ہوا، مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا۔ آج بنگال کے مسلمان، بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ہندوستان میں ان کی حکومت ہوگی، اس لیے کہ ہندوؤں سے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہندوستان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، دیگر بہت سارے اقوام مل کر ان کی تعداد بنتی ہے، لیکن ہندوستان کے اندر بسنے والا مسلمان یقیناً وہاں کے ہندو کی تعداد سے تھوڑا ہے، لیکن ان کے ساتھ پاکستانی مسلمان اور بنگلہ دیش کے مسلمان شامل ہو جائیں تو وہاں حکمرانی کرنے والا ہندو نہیں ہوگا، مسلمان ہوں گے اپنی عالمی اکثریت کی بنا پر۔ یہ تو ایک سازش سے مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نے پاکستان بنا لیا، اب یہاں اگر ہم آسانی دین عمل کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس بات کو جانتا ہوں، میں مشاہدہ کر کے ہندوستان میں آیا ہوں، پاکستان کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ دیندار ہے ہندوستان کا مسلمان۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہیں تو ہم اسی طرح کی چیزوں کی جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ آج سے 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 1980 میں ہم ہندوستان گئے، ہمارے ساتھ ہماری مسجد کے چودھری صاحب بھی تھے، ڈاکٹر صاحب مرحوم بھی، اور بہت سارے لوگ تھے، تو 3-3.5 ہزار آدمی گئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ پروگرام تھا۔ وہاں سے ہم دہلی چلے گئے اور ایک ہفتہ دہلی میں رہے۔ دلی کی جامع مسجد جو لاہور کی بادشاہی مسجد سے اپنی حدود اربع کے لحاظ سے ذرا چھوٹی ہے، لیکن حسن اور خوبصورتی میں سے کہیں زیادہ، اور کرسی زمین سے، سطح زمین سے بہت اونچی رکھی گئی ہے۔ مغرب کی نماز سے سب سے پہلے ہم یہاں پہنچے، اتنا ہجوم تھا کہ ہمیں نماز کی جگہ نہ ملی۔ میں نے وہیں دلی کی جامع مسجد گیا تھا کہ بہت ساری دکانیں مسلمانوں کی ہیں، خصوصاً کتابوں، اسلامی کتابیں بیچنے والوں کی۔ تو ایک آدمی جس سے میں نے کتابیں خریدی تھی وہ نظر آ گیا۔ میں نے پوچھا یہاں کوئی جلسہ ہے؟ کہ جلسے کی وجہ سے اتنے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی۔ تو میرے سوال پر انہیں کچھ حیرت سی ہوئی کہ کوئی جلسہ نہیں۔ میں نے کہا اتنے لوگ؟ کہنے کا ہر روز اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک یہ منظر میں نے دیکھا، اور ایک کوئٹہ سے تقریباً 100 میل دور آگے افغانستان کی سرحد پر اب اس کا نیا نام زوب ہے، پرانا فورٹ ہرنمن تھا۔ میرے ماموداد بھائی جو میرے سالے بھی ہیں وہاں ٹیلی فون کے محکمے میں افسر تھے، میں انہیں ملنے گیا۔ میں اور وہ دونوں مغرب کی نماز کے لیے چلے گئے بڑی مسجد میں، بہت بڑی مسجد، بلا مبالغہ اس کا جو صحن ہوگا جامع اشرفیہ کی مسجد سے کم نہیں ہوگا، اس سے شاید بڑا ہو، کم نہیں ہوگا۔ تو ہم گئے تو ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا جب تک وہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوئے۔ بالکل آخر تک کوئی ایک آدمی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ وہاں میں نے یہ سوال کیا کوئی جلسہ تھا؟ کہنے کے جلسہ نہیں، ہر روز ادھر نمازی ہوتے ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان آج بھی اسلام کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، جزوی طور پر اگر کوئی بھٹکا ہوا ہو میں اس کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ سعادت نصیب فرمائی، دین کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، لیکن کیا اکثریت دینداروں کی ہے؟ اکثریت گمراہوں کی ہے، دین سے آوارہ اور دین سے یوں سمجھیں کہ باغی قسم کے لوگوں کی ہے۔
میں ایک قصہ آپ کو سنا چکا ہوں. ہم جب دیوبند شہر میں پہنچے تو ایک نوجوان مجھے مل گئے جو یہاں کہیں نماز پڑھتے ہوں گے. پاکستان اپنے عزیزوں کو ملنے آتے تھے, جہاں میں نماز پڑھنے آتے ہوں گے. اتفاق سے انہوں نے مجھے پہچان لیا. مجھے کہنے لگا کہ ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں, آپ پاکستان سے آئے. میں نے کہا میرے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں. کہنے لگے سب کو لے جانا, جس میں ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب جامعہ اشرفیہ والے بھی تھے, مولانا عبدالقادر آزاد مرحوم جامع بادشاہی مسجد کے خطیب بھی تھے, ڈاکٹر سرار احمد مرحوم, اور بہت سارے جتنے بھی دیگر احباب بھی. ان کے ہم گھر کے ناشتے کی دعوت تھی. اس دوران انہوں نے ایک سوال پوچھا, آپ حضرات کو میں سنانا چاہتا ہوں. اس وقت بنگال بن چکا تھا, یہ 80 کی بات ہے. بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا تھا. انہوں نے ایک سوال کیا, بڑا چبھتا ہوا, کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے بنگلہ دیش بنا کر ہم ہندوستانی مسلمانوں کے وقار ختم کر دیا. وہ ہمارے میزبان تھے لیکن ان کو حق تو تھا گلہ کرنے کا. کہنے لگے اس سے پہلے ہندو ہم سے ڈرتے تھے, لیکن پاکستان ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ اب چڑھ چڑھ کے ہم پر باتیں کرتے. اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں اور کسی بے دین آدمی جس کے مقابلے میں کوئی دیندار آدمی یا عالم کوئی دینی جماعت کا آدمی ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے, تو ہندو بنیے جو گلی کوچوں میں آواز لگاتا پھرتا ہے, ایک اسلام کے باغی کے ہاتھ میں اسلام کے چاہنے والے کی زمانت ضبط ہوگی. پاکستان اسلام کے نام پر بنائے گئے پاکستان کے اندر طنز کرنے کے لیے. اور پھر یہ بات انہوں نے کہی خاص طور پر کہ ہم 1970 میں جس وقت انڈیا پاکستان کی جنگ کا اور یہ خطرہ پیدا ہوا تھا, ہم نے اپنے گھر میں پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر چھوٹے بڑے کو یہ لازمی کیا ہوا کہ ہم کم سے کم سورہ یاسین پڑھتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے. اور آج تک ابھی ہم نے پڑھی 1980 کی بات کی. کیا تم اپنے گھروں کے اندر پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی اللہ کا قرآن پڑھتے ہو؟ میرا آپ سے سوال اور آپ مجھ سے سوال کریں گے, ہم تو ایسا نہیں کرتے. وہاں کا مسلمان پاکستان کے لیے اتنا حساس ہے. انڈیا پاکستان کا کھیل ہوتا تو وہاں کا مسلمان دل سے چاہتا ہے, دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاکستان کو فتح عطا کر. حالانکہ کھیل کے میدان کے فتح اور شکست کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ویسے حساس معاملہ بنا لیا جاتا ہے. میدان جنگ کے اندر پاکستانی فوج ہتھیار ڈال رہے, اس پر تکلیف تو نہیں ہوتی کسی کو. مسلح ہو ہتھیار دشمن کے حوالے کرتے, اس پر تکلیف کسی نے کسی غیرت نہیں جاگتی. لیکن کھیل کے میدان کے اندر ہمارا کھلاڑی نہ آ رہے, جو ان سے کم نہیں ہوتا, اتنا ہی بے دین ہوتا جتنا وہاں کا کھلاڑی بے دین. یہ ہماری ذہنی سطح ہے, ہماری سوچ ہے. اللہ پناہ میں رکھے. عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر, قبر کو پختہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آج شاید ایسا کوئی مسلمان مل جائے کہ جس کے پاس قبر کو پختہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کے کسی عزیز کی قبر جو ہے وہ پختہ کرنے سے رہ جائے تو رہ جائے, ورنہ ہماری اکثریت ایسی ہے کہ خود جیب میں پیسہ نہیں تو قرض لے کر بھی ہم نماز ضرور کریں گے. اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اندر اس پر کیا بیت رہی ہے. وہی پیسہ جو ان فضولیات پر خرچ کیا جا رہا ہے, اسی پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کے اشارے ثواب کی گئی, اس کے ساتھ صحیح ہمدردی, اللہ کی قسم اس کے اوپر سونے کی اینٹیں بھی لگا دیں, اس میت کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچے گا. اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اشارے ثواب سے پہنچ سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا مسلمان کل غریب ایسا ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا آدمی جو پانی میں ڈوب رہا تھا, ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑے,
حتیٰ کہ اس کو پانی میں کچھ تنکا نظر آتا تو اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے شاید میری جان بچ جائے. اس طرح مرنے والا بے چین اور بے قرار ہو کر وہ اپنے پچھلوں کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا کہ کوئی مجھے اشارے ثواب کرے، مجھے کوئی فائدہ پہنچائے. لیکن پچھلے جو ہوتے ہیں صرف انہوں نے اپنی ناک اونچی رکھنی ہوتی ہے اپنے معاشرے کے اندر. ان کو اس کے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مرنے والا سی دریا کو اپنی موجود تو بیانی اس سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان ہے. کوئی کام بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگا. دعویٰ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے قصداً ارادتاً کچل رہے ہوتے ہیں. اور ہماری طرح کا سر پھرا کرو اس کو یاد دلاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے تو پھر پتیاں کستے وہابی کہہ کرے ادھر ادھر. یہ وہابی ہوا گویا کہ سنی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا باغی ہو، جو سنت کی اہمیت یاد دلائے وہ وہابی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو قصداً ارادتاً توڑ رہا ہو اس کو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. شیطان نے خوب سبق پڑھایا. ابھی میں آپ کو حوالے دوں گا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو قبرستان چھوڑے گئے ہیں اس کے اندر قبروں کا پختہ بنانا حرام ہے، لیکن کسی کی ذاتی قبرستان ذاتی ہے، ذاتی گرا سے اس نے جگہ خریدی اپنے لیے، اس کے اندر بھی قبر کا پختہ کرنا ممنوع اور مکروہ ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، قبر کا پختہ کرنا اس سے منع فرمایا ہے. ایک وان یبنى علیہ، اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے کہ قبر پر کوئی تعمیر کرے جیسے گنبد بنائے جاتے ہیں. اب تو عام قبرستانوں کے اندر بھی پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ سے ایک چھتری سے بنا دی جاتی ہے. ارد گرد حدود کافی جو ہے اس قبر کی جس کے دوسری قبر بن سکتی ہے اس کو بھی کور کر لیا جاتا ہے. یعنی قبرستان میں جائیں تو بہت سارے ایسی سانڈا کے علاقے میں ایک دفعہ کسی جنازے میں جانا پڑا. وہاں جو قبرستان تھا خدا کی پناہ اب تک میری طبیعت پر ایک منفی اثر ہے. وہاں انسان گزر نہیں سکتا تھا، اس بے ترتیبی کے ساتھ وہ قبریں بنائی ہیں. عیسائیوں قبرستان میں جائیں بڑا خوبصورت ایک نقشہ ہوتا ہے. ہمارے سے لاہور کے اندر ڈیفینس میں قبرستان ہے، ڈیفینس والوں نے بنایا ہے. ہمارے دوست حاجی مشتاق صاحب مرحوم ان کے جنازے کے ساتھ جانا پڑا تو وہاں بڑی خوبصورت اندر کا معاملہ انسان کے اعمال کے ساتھ، لیکن ظاہر میں طبیعت کرتے کہ یہاں تھوڑی دیر بیٹھا جائے، جس طرح انسان کسی باغیچے میں بیٹھتا ہے، کسی پارک کے اندر بیٹھتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے ڈیفینس والوں کو کہ انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ بیچ میں گزرگاہ ہے وہاں اس بعض جگہوں کہتے ہیں کہ گاڑی جا سکتی، بڑے سلیقے طریقے کے ساتھ نمبر لگائے گئے ہیں. لیکن یہ پرانے جو قبرستان ہیں خدا کی بنا گورکنوں کو پیسے دے دے کر کیا سے کیا بنا دیا گیا. ابھی حال میں ایک جنازے کے ساتھ شرکت کا موقع ملا تو سڑک پر اور سڑک کے کنارے تھوڑا سا رقبہ تھا اس پر لوگوں نے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. صاف نظر آ رہا تھا کہ جانوروں کی لیدیں اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں. میں بھی جہاں کھڑا ہوا جنازہ پڑھنے کے لیے مجھے پھر جوتوں کے اوپر اپنے پیر رکھنے پڑے، اور وہاں ایک عالم سے میں نے ان کو کہا بھی مجھے نہیں پتا کہ میرا جنازہ پڑھنا درست ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ فقہاء نے بات دیکھا کہ جوتا پاک ہو تو اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے، جنازہ پڑھ سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میں جن گلیوں میں پھرتا میرا جوتا پاک بھی تھا کہ نہیں، اور اس ناپاک جوتے کے اوپر جو میں نے پیر رکھا پر جنازہ ہوا یا نہیں ہوا. پھر میں نے کہا کہ لوگوں کو سمجھاؤ کم سے کم کوئی اپنے زندہ رہنے زندگی کے 4 دن گزارنے کے لیے تو خوبصورت کوٹھیاں اور بنگلے بنائے جاتے ہیں. جو لمبا عرصہ جہاں رہنا ہے اس کے لیے قبرستانوں کو مزین کیا جائے، صحیح رکھا جائے، اور کوئی جنازگاہ تو طریقے سے بنائی جائے. اس قدر غافل ہو چکے ہیں ہم موت سے کہ ہمیں کم سے کم ایک جنازگاہ جو ہے، بڑے شہروں کے اندر تو کچھ دانشمند لوگوں نے ایسے علاقے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں جنازگاہ بھی نہیں ہوتی. ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے سدا اس دنیا میں رہنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے اور قبر کا مجاور بننے سے ایک ہی ارشاد میں اکٹھا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اب بتائیے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام ہمارے ہاں نہیں ہوتا؟